السلام علیکم جی، میرا نام آمنہ نواز ہے. میں ولنگ ویز میں بطور ماہر نفسیات پریکٹس کرتی ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو پچھلے کچھ عرصے سے ولنگ ویز کے فیس بک پیج کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے میری بہت ساری ایسی لائیو سیشنز دیکھے ہوں گے اس پیج پہ جو کہ موڈ مینجمنٹ اور ویٹ مینجمنٹ کے موضوعات پر ہیں. آج کی میری یہ ویڈیو ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے. اس وقت اس پوری دنیا کو اور بالخصوص ہمارے ملک کو ایک وبا کا سامنا ہے اور لوگ مختلف طرح کی مشکلات کا شکار ہیں اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے اس ساری صورتحال کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. اس دوران مختلف لاک ڈاؤن کے مراحل سے لوگ گزر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کی فی الحال کام کاج رک گیا ہے اور یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر بغیر کسی وجہ کے یا بہت ہی کوئی ضروری کام کے زیادہ نہ نکلیں. تو اس سارے صورتحال میں لوگوں کو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ وقت ایک گزارنے کا موقع ملا اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اس بہانے ہمیں ایک بریک مل گیا ہے. ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، سو ہمیں ایک موقع ملے کہ ہم ان کو وقت دے سکیں. لیکن دوسری طرف ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس صورتحال میں اس طرح کی بھی مشکلات کا سامنا ہے کہ ان کے فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ جھگڑے بڑھ گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جا رہا ہے. اور اس سے اس چیز کی ریئلائزیشن بھی بہت سے لوگوں کو ہو رہی ہے کہ آپس کے تعلقات کے اوپر اس سے پہلے کام نہیں ہو سکا اور جو فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. اسی صورتحال کے پیش نظر ولنگ ویز کے اس فیس بک پیج کے پلیٹ فارم سے ایک ویڈیو سیریز ہیں جو کہ شارٹ ویڈیو سیریز ہیں، اس کی آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ اگلے ہر ہفتے کو آپ میری شارٹ ویڈیوز دیکھ سکیں گے جو کہ اس موضوع پہ ہوں گی کہ خوشحال جو خاندان ہوتے ہیں ان کی کیا ایسی خوبیاں ہوتی ہیں. جس طرح سے ریسرچ بہت ساری ڈفرینٹ موضوعات پہ ہوتی ہیں، اسی طرح سے ماہرین نے اس موضوع پہ بھی بہت تحقیق کی ہے کہ خوشحال جو خاندان ہوتے ہیں ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کون سے ایسے سیکرٹس ہیں جو کہ اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم بھی اپنی فیملی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. اور خوشحال خاندان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خوشحال خاندان میں کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ خوش رہیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے فیملیز جن کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ مشکل وقتوں میں بھی جب ان کے اوپر کوئی کرائسس آتا ہے تو اس میں بھی وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے، ایک دوسرے کی مشکلات اور ایک دوسرے کے بوجھ کو کم کر کے بڑی سے بڑے کرائسس کو بھی مل کر ڈیل کرتے ہیں. سو ایسے ہی کوئی 100 کے قریب کچھ ایسے بہت ہی سمپل سے سیکرٹس ہیں جو کہ میں آپ سے ہر ہفتے شیئر کیا کروں گی، جس میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے گا کہ خوشحال خاندانوں کی ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو کہ آپ بھی اپنا سکتے ہیں. فیملی جو فیملی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں یہ انتہائی اہم ہوتے ہیں، ان کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں. لیکن بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی دیگر مصروفیات کی وجہ سے ان رشتوں کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو جو فیملی ریلیشنز ہیں وہ بنے بنائے ملتے ہیں. ان کو وہ ارن نہیں کرتے بلکہ بنے بنائے ملتے ہیں. جیسے جب آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو پیرنٹس ملتے ہیں، آپ کے سبلنگز آپ کو ملتے ہیں، تو آپ کو ایک کہیں نہ کہیں اس بارے میں ایک احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا، یہ یہیں ہیں، یہ کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو زیادہ لوگ ان رشتوں کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور ہم ان کو بہت زیادہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کی سب سے اگر ہم بڑی خوشیوں کو یاد کریں گے تو اس میں یقیناً اس کا تعلق ہمارے کسی رشتے سے ہوگا. اور اگر ہم اپنی زندگی کے سب سے بڑے غم کو یاد کریں گے تو اس کا تعلق بھی ہمارے کسی نہ کسی رشتوں سے ہوگا، کسی فیملی سے ہوگا. لیکن جنرلی ہم اس چیز کو کافی لائٹ لیتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ کتنے قیمتی رشتے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے اوپر بہت ہی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایموشنلی ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے اور روز کی بنیادوں پر ان رشتوں کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. ماہرین نے کچھ تحقیق کی اس بات پہ کہ
یہ جو آج کا معاشرہ ہے اس میں لوگوں کی جو اخلاقی قدریں ہیں یہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں یا بگڑ رہی ہیں. تو سروے کے نتیجے میں لوگوں نے یہ جواب دیا کہ آج کے جو معاشرے میں اخلاقیات ہیں, لوگوں کی مورل ویلیوز, وہ پہلے سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں. اور جب اس کی وجہ تلاش کی گئی تو نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو فیملی ریلیشنز ہیں اور جو شادی شدہ رشتے ہیں ان میں اتنی استحکام نہیں ہے, وہ اتنے مستحکم نہیں ہیں, اتنے اسٹیبل نہیں ہیں, ان میں اتنی زیادہ مضبوطی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی مورل ویلیوز بھی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ کاش ہمیں اگر تھوڑا وقت مل جاتا تو ہم زیادہ دفتر میں وقت گزار لیتے, کاش ہمیں اگر وقت مل جاتا تھوڑا اور تو ہم لیٹسٹ فلاں موبائل خرید لیتے, یا ہمیں تھوڑی مہلت مل جاتی تو ہم ایک گھر اور بنا لیتے اپنا. ہمیشہ جب کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے رشتوں کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ کاش ہمیں مہلت مل جاتی تو ہم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکتے, کاش ہم اپنوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکتے, کاش ہم کسی سے معافی مانگ سکتے. تو اس سارے صورتحال سے اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جو فیملی کے ریلیشنز ہوتے ہیں یہ کتنے اہم ہوتے ہیں. اور فیملی کا مطلب خونی رشتے بھی ہو سکتا ہے, اور فیملی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ جس گھر میں آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے فیملی ممبرس کے طور پر ہی بعد میں بن جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی اسٹیپ فیملی میں رہتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ فیملی آپ کی جو ہے وہ کتنی آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس میں جو آپ کے رشتے ہیں اس کی کوالٹی کتنی اچھی ہے. سو ہم ہر ہفتے آپ سے کچھ ایسے ہی فیکٹرز شیئر کیا کریں گے جس سے آپ مدد مل سکتی ہے آپ کو, اور آپ کو آگاہی مل سکتی ہے کہ کس طرح سے آپ بھی ایک خوشحال گھرانے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. سو امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ ویڈیو سیریز پسند آئیں گی اور ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تو بہت شکریہ, اللہ حافظ.